محمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد، یہ ایک خبر جو ہے گردش کر رہی ہے رمضان المبارک کی خوشخبری کے حوالے سے۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ رمضان شریف کا پہلا روزہ 11 تاریخ تیسرا مہینہ 2024۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو بھی رمضان کی خبر سب سے پہلے دے اس کے لیے جہنم کی آگ حرام ہے۔ آپ بھی کسی کو بتاؤ تاکہ آپ بھی جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے۔ اس طرح کی جو باتیں، باوجود اس کے کئی جگہ میں نے کمنٹس کیے کہ بھئی یہ بات غلط ہے، من گڑت ہے، اس طرح کی باتیں نہیں پھیلانی چاہیے، نہیں جو ہے شیئر کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود کثرت کے ساتھ جو ہے یہ شیئر ہو رہا ہے۔ میں نے ضروری سمجھا کہ اس کے متعلق ویڈیو بنائی جائے تاکہ ہر بندہ اس کو آگے اس ویڈیو کو شیئر کرے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی اس طرح کی باتیں من گڑت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ اور بہتان ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک بات نہیں فرمائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، کس قدر جو ہے جھوٹ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ بخاری کی روایت ہے، جو آدمی مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اللہ کے رسول اس آدمی کے متعلق کرے جو بات میں نے نہیں کہی ہے اور میرے طرف کسی بات کو منسوب کرے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ کس قدر سخت وعید ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ مسلم کی روایت ہے، آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلائے اور بیان کرے۔ یہ آج ہمارے معاشرے کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں بغیر تحقیق، بغیر ثبوت کے، قرآن نے بھی یہ حکم دیا ہے، جب بھی کوئی بات تمہارے پاس آ جائے اس کی کیا کیا کرو؟ تحقیق کیا کرو، بغیر تحقیق اور ثبوت کے اس بات کو مت پھیلاؤ، مت شیئر کیا کرو۔ یہ بھی گناہ میں آتا ہے، آپ بھی اس میں گناہگار ہوں گے۔ لہذا اس طرح کی باتیں، یہاں تک یہ تو رمضان المبارک کے حوالے سے، کسی اسلامی مہینے کے بارے میں کوئی روایت ذخیرے احادیث میں نہیں ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہو کسی مہینے کے خوشخبری دینے کی وجہ سے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے اور جہنم سے خلاصی مل جاتی۔ کسی مہینے کے حوالے سے یہ بات نہیں ملتی ہے پوری ذخیرہ احادیث میں۔ کس طرح جو ہے یہ رمضان کے متعلق جو یہ باتیں بنائی جاتی ہے، تو لہذا اس طرح کے جو ہے خرافات اور من گڑت باتیں ہیں، ان سے بچا کرے، اور خدارا ایسا نہ ہو کہ آپ ثواب اور اس کے جو ہے امید میں ہو کہ مجھے ثواب ملے اور غلط چیزیں آپ شیئر کر کے اپنے آپ کے لیے جو ہے ذریعہ ہلاکت اور نقصان اور وبال نہ بن جائے۔ ان جیسی چیزوں سے بچا کرے، بغیر تحقیق کے کوئی بات آگے شیئر مت کیا کرے۔ اس میں بھی جس طرح آپ ایک نیکی کی بات کو، اچھی بات کو آپ شیئر کرتے ہیں، اس پر ثواب بھی ملتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ گویا کہ وہ عمل اس نے خود کیا ہو، اس پر بھی ثواب ملتا ہے، لیکن بات درست اور صحیح ہونی چاہیے۔ خصوصاً جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہے، بغیر تحقیق کے وہ شیئر مت کیا کرے۔